آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 19 فروری 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 82 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہوئے ہیں. انشاءاللہ میں ان کو بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو جو پچھلے ویک سامنے آیا وہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے ریلیٹڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اسلام کی سب سے بڑی جو ایپلیکیشن ہے وہ اسلام 360 ہے، جس میں الحمدللہ ہمارے جو زاہد چیپا بھائی ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بڑی محنت کر کے وہ کام کیا ہے جو آج تک امت میں کسی کے حصے نہیں آیا. انہوں نے قرآن حکیم کی تمام جو میجر تفاسیر ہیں، مختلف مکاتب فکر کے جو تراجم ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، اور اس کے علاوہ جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں، چاہے وہ کتب ستہ ہوں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یا اس کے علاوہ بھی جو کریٹیکل کتابیں ہیں، مشکات المصابیح، المستدرک للحاکم، مسند احمد، اور باقی کتابیں بھی انہوں نے ماشاء اللہ تعالی ایڈ کی ہیں عربی پلس اردو کے ساتھ. اور اس پہ سرچ کرنا بھی آسان ہے، سب کا سب اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہے. اور الحمدللہ اس حوالے سے وہ مسلسل میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور جہاں کہیں میں کوئی چیز آبزرو کرتا ہوں ایسی تو میں انہیں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، وہ اس کی ریمیڈی بھی کر لیتے ہیں. بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی ایپ یوز کر رہے ہیں تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہی ہیں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل تشیع کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ فلاں آیت جو ہے وہ کس جگہ پہ ہے، فلاں حدیث کا نمبر کیا ہے. وہ تو اپنے بزرگوں، اپنے علماء کی بتائی ہوئی باتوں کو کاؤنٹر ویریفائی کرنا بھی گستاخی سمجھتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اس کو ہمارے اسٹوڈنٹس یوز کرتے ہیں. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی ناگوار چیز مستقبل میں بھی اسلام 360 کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے تو اسے کوئی رسپانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اسلام 360 کو آن کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی مستقبل میں بھی اگر ہوئی تو ہمارا جو اختلاف ہے وہ علماء کرام کے ساتھ ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ تو نہیں ہے. کیا فرق پڑتا ہے اگر انہوں نے ہماری تفسیر اس میں سے نکال دی؟ اس سے کوئی ہماری تفسیر کلاسز کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام 360 میں جو اس کا میجر سکوپ ہے وہ قرآن اور احادیث کے حوالے سے ہے، لیکن انہوں نے اس میں کچھ عرصے سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کی آڈیو ریکارڈنگ والی تفاسیر بھی ایڈ کی. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے استاد، ان کی تفسیر اس میں ایڈ کی انہوں نے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور باقی مختلف علماء کی. اس میں انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میری تفسیر بھی آڈیو ریکارڈنگ والی ڈال دی. اور پوچھنے کی ضرورت انہوں نے اس لیے نہیں سمجھی کہ ہم نے تو سب کو اجازت دی ہوئی ہے. دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ چینلز جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ہیں. ہم کسی کو کوئی اسٹرائک بھی اس حوالے سے نہیں بھیجتے. ہم نے اوپن اجازت دی ہوئی ہے کہ ویڈیو ایڈز نہ لگائیں اور آپ چینل بنائیں دین کی تبلیغ کے لیے. اس لیے انہوں نے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا، انہوں نے صرف بتایا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، آج تک نہ کوئی ٹی وی پروگرام، نہ کوئی پوڈ کاسٹ، نہ کوئی انٹرویو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میری مرضی سے ہوا ہو. مجھے مجبور کیا گیا کہ جی ٹائم دیں، ہم نے بات کرنی ہے. باقی لوگ تو زبانیں ہانپتے ہیں نا فیم کے لیے،
ہمارے پیچھے لوگ پڑے ہوتے ہیں, ہم انکار کرتے ہیں. جہاں کہیں بہت مجبوری آ جائے تو پھر میں اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہوں. کبھی کوئی پری پلان اس طرح کا کام نہیں کروایا اللہ کے فضل سے, نہ مستقبل میں کوئی ارادہ ہے. ضرورت کیا ہے میرے بھائی, پاکستان کے جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں, جیو ہو, ARY, دنیا, سما, ایکسپریس, ان کے جو بہت فیم والے پروگرامز ہیں نا, جو پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں, جس کو سارے فرقوں کے لوگ دیکھتے ہیں, ان کی ویورشپ بھی اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے ماشاء اللہ تعالی سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے آفیشیل چینل اور اسٹوڈنٹس کے چینل کی ویورشپ ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کبھی بھی ہم نے یہ کام نہیں کیا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس کو پڑنا ہے جو یہ چیز ایڈ کرتا ہے یا نکالتا ہے. ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا الحمدللہ. تو یہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی کیڑا گھس گیا ہے نا کہ اس سے کوئی مجھے فرق پڑتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلے نیو ٹی وی والوں نے صبح کی جو اپنی ٹائمنگز ہیں ان میں قرآن کلاسز کے لیے پرومو جاری کیا کہ ہم قرآن کلاسز فروری 2023 سے شروع کریں گے انجینئر صاحب کی. اور انہوں نے جذباتی طور پہ ڈیسیژن نہیں کیا. ان کے چیئرمین بیٹھے, ان کے پروڈیوسر بیٹھے, ان کی تمام جو ایڈیٹنگ کرنے والی ٹیمیں ہیں, پورا پینل نے بیٹھ کے میری 3 قرآن کلاسز رینڈملی چوز کی. انہوں نے پورا دیکھا. اس کے بعد انہوں نے ڈیسیژن کیا کہ یہ تفسیر ایسی ہے جو ہر لحاظ سے الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اور دور حاضر کی تفسیر ہے. آج تفسیر تبری کی 60-70% چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں اس زمانے کے ساتھ, نہ ابن کثیر کی کسی تفسیر کا. ہاں چند چیزیں آپ کے لیے ہو سکتی ہیں فائدہ مند, کیونکہ ظاہر ہے وہ 700 سال پہلے لکھی گئی. این ممکن ہے 8 سے 1000 سال بعد دنیا اور چینج ہو چکی ہو, تو اس میں ہماری تفسیر میں بھی کئی ایسی چیزیں ہوں جو اس وقت کسی انجینئر کو ریکارڈ کروانی پڑے. یہ کوئی عیب نہیں ہے, اس کو کوئی عیب نہ سمجھے. تو انہی وہابی علماء نے باقاعدہ ان کی مینجمنٹ کو فون کیے, دھمکیاں دیں کہ آپ کے ٹی وی چینل کے باہر ہم آ کر دھرنا دیں گے, توڑ پھوڑ کریں گے. وہی جو نان اسٹیٹ ایکٹر کا فتنہ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں ہے تمام فرقوں کے اندر. بعض ڈکلیئرڈ ہیں, بعض انڈکلیئرڈ. یہ انہوں نے ہمیں خود بتایا, اور پھر میں نے ان سے اجازت مانگی کہ یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ میں پبلکلی بتا دوں. انہوں نے کہا ہاں جی بتا دیں, آپ کا رائٹ ہے, کیونکہ ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی, ہم نہیں چلا سکے, ہم وزن نہیں اٹھا سکے, تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کے پیچھے یہ ریزن ہے. تو میں نے کہا اس کا تو مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کو ہم کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر لیں اور ہم آپ سے کہیں کہ فلاں عالم کو آپ نے ٹی وی چینل پہ نہیں بلانا ورنہ ہم توڑ پھوڑ کر دیں گے, تو کہتے ہیں ہاں جی ہم تو مجبور ہیں, ہم نہیں کریں گے. میں نے کہا ہم نے یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کی ہے, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ میرے بھائی جن کی 2 کوڑی کی اوقات نہیں ہے, جو صدقات, چندوں, خیرات کے اوپر پلتے ہیں, یہ ان کے پرابلمز ہیں. ایک میرے جیسا پڑھا لکھا کوالیفائڈ بندہ, اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. تو یہ پچھلے دنوں یہ بھی ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی اسلام 360 کے حوالے سے بھی, جو تفسیر انہوں نے ایڈ کی وہ خود کی. پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ جیلم آئیں کراچی سے, اس دوران جتنی اپڈیٹس ہوئی ہیں, کیونکہ وہ وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں, وہ میں آپ کو ساتھ بٹھا کر اس کی اناؤنسمنٹ کروں گا. حدیث کی جو کتابیں ایڈ ہوئی ہیں وہ بھی, اور جو تفسیر آڈیو ریکارڈنگ والی میری. تو انہوں نے ایگری کیا اور وہ آئے, اور وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی, آپ نے وہ دیکھی ہے, اس میں انہوں نے باقاعدہ چلا کے بھی بتایا. یعنی یہ کوئی چیز ہم نے کوئی گن پوائنٹ پہ ان سے نہیں کروائی تھی, نہ اس کی کوئی بھیک مانگی تھی ان سے. وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں, اور جو ہمارا ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے وہ اس سے بہت بلند ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز حرکت کی جائے. بہرحال اس کے خلاف بھی انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلائی اور کافی انہیں تنگ بھی کیا انہوں نے, لیکن انہوں نے اس چیز کا وزن اٹھایا. میں انہیں سلام کہتا ہوں اس حوالے.